الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو چنا اپنی مخلوق میں سے سب سے جو بہترین بندے تھے ان میں سے نبیوں کو چنا، اور نبیوں کی جو چناؤ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا اور ان کے اندر خوبیاں رکھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دانائی دی اور ان کو ہر طرح کی ناپاکیوں سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا، ظاہری اور باطنی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور نبیوں کی اچھی چیزوں کے ساتھ، اچھے خصائل کے ساتھ خوبصورتی اللہ نے نبیوں کو دی، اور ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت دی جو امتیاز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے وہ مسخر کر دیے، وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی پہاڑ بھی، اور ان کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی جو ان کے بعد کبھی کسی کو نہیں ملے گی، ان کے لیے جنات بھی مسخر کیے، ہوائیں بھی مسخر کی، ان کے ساتھ چلتی تھی، ان کے حکم پہ چلتی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے لوگوں سے ماں کی گود میں کلام کیا، والدہ کی گود میں، اور جب ہاتھ پھیرتے تھے تو بری سے بری بیماری والے اکما و لبرس وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیے۔ جب نبیوں کے امام سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب زیادہ خصوصیتیں اور سب زیادہ امتیازات دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا۔ سب لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں، جنات بھی آپ پہ ایمان لائے، ہر ایک کے لیے آپ رسول ہیں، اور قیامت تک سب کے لیے آپ رسول ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کچھ چیزیں دی گئیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دی گئیں۔ 5 چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا ایک حدیث میں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے رعب کے ساتھ مدد کی گئی 1 مہینے تک، 1 مہینے کی مسافت تک میرے دشمن پہ اللہ نے میرا رعب ڈال دیا۔ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت دی ہے۔ دوسرا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد وطہورا، اور ساری زمین کو میرے لیے اللہ نے پاک بنایا۔ چنانچہ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، میرا امتی جہاں بھی جائے، زمین میں کسی جگہ پہ جائے، پہاڑ میں ہو، ریگستان میں ہو، کسی سڑک پہ ہو، کسی دکان میں ہو، کسی دفتر میں ہو، کسی جگہ پہ ہو،
کسی صحرا میں ہو، کسی دریا میں ہو، نماز کا وقت آ جائے تو وہاں نماز پڑھ لے۔ اس امت کی خصوصیت ہے، نماز کہیں بھی پڑھ سکتے، جب بھی نماز کا وقت پڑھ لیں۔ لیکن پہلے امتوں کو یہ اجازت نہیں تھی۔ ساری زمین مسجد بنائے گی اس امت کے لیے، ساری زمین پاک بنائے گی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، پہلوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اعطیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت دی گئی، آپ کو خصوصیت دی گئی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے انہیں ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ کس طرح؟ کائنات میں سب زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مخلوق ساری اس کو یاد کرتی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ مالک ہے، اختیار سب اسی کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر اللہ نے جاری کر دیا۔ چنانچہ جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ واشہد ان محمد رسول اللہ، توحید اللہ کی وحدانیت کے قرار، اس کے ساتھ آپ کی رسالت کے قرار، آپ کا ذکر ساتھ ہوتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کا ذکر ساتھ ہے۔ اقامت میں بھی اذان کی طرح اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تشہد میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھی بھیجتے ہیں، آپ کا بھی ذکر ساتھ ہے۔ اسی طرح خطبوں میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ عبادات میں اللہ کا رسول، اللہ کا ذکر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، یہ ساتھ ذکر کیا۔ اور ایمان بھی، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے۔ اگر آدمی کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں تو اس کا اللہ پہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہ لائے۔ اس لیے آپ کا ذکر ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر جہاں فرمانبرداری و طاعت کا ذکر ہے اور بات ماننے اور سننے کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیا ہے میرے بندو میری بات مانو، میرا حکم مانو، اے میرے بندو جب میں تمہیں کہوں فوراً میری بات کی طرف آؤ۔ جب اپنا ذکر کیا، اپنے لیے حکم دیا، یہی حکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دیا، یہ حکم ساتھ ہے۔ جب اپنا حکم دیا ساتھ اپنے رسول کا بھی کے لیے بھی حکم دیا، قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیں اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر وہ پھر گئے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک جگہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب اللہ تمہیں پکارے تو اس کی پکار پہ فوراً آنا ہے۔ اللہ جب تو حکم دے فوراً ماننا ہے، اللہ تمہیں پکارے فوراً آنا ہے، اور جب اس کے رسول تمہیں پکارے فوراً آنا ہے۔ تو جہاں حکم دیا کہ میری پکار پہ تم نے فوراً لبیک کہنا ہے، حاضر ہونا ہے، جب میرے رسول تم کو بلائیں فوراً تم نے آنا ہے۔
ان کا حکم بھی اسی طرح فوراً ماننا ہے۔ اسی طرح احکامات کی بات آئی، فرائض کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ سورۃ توبہ میں فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان سے قتال کرو، لڑائی کا حکم دیا۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو لوگ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اور رسول نے حرام کی ہیں، جو ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اور رسول نے حرام کی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو اللہ نے حرام کی ہیں، بلکہ ساتھ رسول کا بھی ذکر کی کہ جس طرح میں حرام کرتا ہوں، جس چیز کو میں حرام کر دوں وہ حرام ہے، اسی طرح میرے رسول بھی جب کسی چیز کو حرام کر دیں وہ حرام ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ قتال کا حکم ہے۔ تو ذکر ساتھ ہوا اس میں۔ اسی طرح جہاں خوشخبری کا ذکر ہے یا ڈرانے کا ذکر ہے تو بھی اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کیا۔ کیسے؟ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، قرآن میں بیان کیا اے لوگوں یہ میری حدیں، یہ میں نے بیان کر دی ہیں، یہ حدیں ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا، اپنی حدوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ نہیں کہا جو میری بات مانے گا، اما جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کو میں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات ماننے کی بات آئی، نہ ماننے کی جب بات آئی وہاں بھی ذکر کیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا۔ سزا کا ذکر ہوا تو یہ نہیں کہا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ساتھ رسول کی نافرمانی کی، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اس کی حدوں کو توڑے گا، يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَوْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ دونوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی خوبی دی، اور انبیاء کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا میں نے فلاں نبی کو پکارا، میں نے فلاں نبی کو پکارا۔ قرآن میں پہلے انبیاء کا بھی ذکر ہے، پہلے رسولوں کا بھی ذکر ہے، ان کے حالات بھی ذکر ہیں، اور یہ بھی ذکر ہے کہ میں نے فلاں رسول کو پکارا۔ جب اللہ نے پکارا تو اس پکار کا بھی ذکر ہے، میں نے اس طرح پکارا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں اپنے رسول کو بھی پکارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کے انداز میں فرق ہے، وہ دونوں انداز سمجھنا ہے۔ اللہ نے اور رسولوں کو ندا دی، آواز دی، کس انداز سے دی؟ اور جب رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کس انداز سے دی؟ دونوں میں فرق سمجھنا ہے۔ اور رسولوں کو کس انداز سے دی؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم نام لیا، اے آدم آپ رہو اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، یا نوح بسلام، ہر نبی کا نام لیا جا رہا ہے، ہر نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ یا نوح بسلام منا، اے نوح آپ زمین پہ اتریں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، نام لیا، نام لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا نام لیا اللہ نے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو چنا ہے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے ساتھ۔ زکریا کا ذکر ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی۔ حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک، اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کا ذکر آیا قرآن میں، پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں ملے گا آپ کو، یا محمد قرآن میں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو مجھے بتا دیں، حافظ بھی بیٹھے ہیں، یا محمد قرآن میں کہیں ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام سے نہیں پکارا، آپ کو آپ کے وصف سے پکارا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، نام نہیں دیا،
یہ فرق سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے آپ اپنے ابو کا نام لیتے ہیں. ابو کا نام لینا بے ادبی سمجھی جاتی ہے نا، کہ ادب سمجھا جاتا ہے. آپ کے ابو کے دوست کو نام لے کے پکارتے ہیں، لیکن آپ ابو کو نام لے کے پکارتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں ابو جی، ابا جی، اور جو مختلف زبان ہے، نام تو نہیں لیا نا، ادب کا تقاضا ہے. اسی طرح آپ کے چچا ہیں تو چچا کا نام لیتے ہیں، ادب نہیں ہے، ان کو چچا کہتے ہیں، ماموں کہتے ہیں. اسی طرح استاد ہے، استاد کا بھی ادب ہے، استاد کا بھی نام نہیں لیں، اس کو بھی اس کے لقب سے پکاریں. اس کو استاد یا اس کا اور بھی کوئی لقب ہے اس سے پکاریں. جو بھی محترم رشتے ہیں ان میں نام نہیں لیا جاتا. ابو بیٹے کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ چچا بھتیجے کا نام لیتا ہے، استاد شاگرد کا نام لیتا ہے. لیکن جو کسی بڑے کو پکارا جائے اس کا نام نہیں لیا جائے، اس کا ادب یہ ہے. اس کا کوئی لقب یا کوئی اچھا، کوئی تعظیم والا نام، کوئی تعظیم والا لقب اس سے ذکر کیا جائے. اب یہاں سے سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کو ذکر کر رہا ہے، اللہ خالق ہے. اللہ کون ہے؟ خالق. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ مخلوق ہیں. اللہ رب ہے، آپ اس کے بندے ہیں. اللہ الہ ہے، وہ مالک ہیں. یہاں معاملہ ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریف و تکریم کی کہ قرآن میں کہیں آپ کو نام سے نہیں پکارا. سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا نوح، یا آدم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ. لیکن جب آپ کی باری ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، یہ وصف ہے آپ کا، نبوت وصف ہے. یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. صرف رسول نے کہا ہم نے آپ کو گواہ بھی بنایا، مبشر بھی، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنایا. تو آپ کی تشریف ہے، تکریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. پھر ایک اور چیز دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو یہ ساری خصوصیتیں دی وہاں اور بھی خصوصیتیں دی. اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو یہ خصوصیتیں دی وہاں اور بھی خصوصیتیں دی. ایک بھی یہ بھی اللہ نے خصوصیت دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی کمالات دیے، ظاہری کمالات بھی دیے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت برہ ابن عازب فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجھا واحسنہ خلقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجھا، لوگوں میں چہرے میں سب زیادہ خوبصورت چہرہ تھا. واحسنہ خلقا، اور آپ کی جسامت سب زیادہ خوبصورت تھی. یعنی جیسے اللہ نے آپ کو باطنی خوبصورتیاں دی، باطنی کمالات دیے، ظاہری کمالات بھی دیے. لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، نہ تو بہت لمبا قد نہ ہی چھوٹا قد، یہ خوبصورتیاں اللہ نے دی. اور پھر حدیث پاک میں ہے، صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دنیا میں کوئی چیز، دنیا میں انسان خوبصورت چیزیں دیکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں کوئی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت نہیں دیکھی. جتنا حسن، جتنی خوبصورتی اللہ نے آپ میں رکھی تھی میں نے کسی چیز میں نہیں دیکھی. کأن الشمس تجری فی جبہتی، جب آپ کو دیکھا جاتا تو ایسے لگتا کہ آپ کی پیشانی پہ کے اندر سورج چل رہا ہے، ایسے لگتا تھا. وما رأیت احدا اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلتا ہو. آپ تیز چلتے تھے. کیسے؟ کأنما الارض تطوی لہ، ایسے لگتا تھا جیسے زمین آپ کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، زمین لپیٹ دی گئی ہے. انا لنجہد انفسنا، صحابی کہتے ہیں جب ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے ہم بڑی اپنی جو چال ہوتی تھی چلنے کی اس سے زیادہ قوت لگاتے تھے، اس سے زیادہ زور لگاتے تھے. جب آدمی کسی کا چل رہا ہو پھر اس کی رفتار کے ساتھ چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کی رفتار کے ساتھ آپ کے ساتھ چلاتا ہے، نہ کہ آپ کو اپنی رفتار کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو جب آپ چل رہے ہوتے تھے تو صحابہ کہتے تھے ہماری جو چلنے کی رفتار ہے
ہم اس سے زیادہ زور لگاتے تھے تب آپ کے ساتھ چلتے تھے، اس سے زیادہ زور نہ لگائیں تو ہم پیچھے رہ جاتے تھے، یعنی عام جو چال اس سے زیادہ زور لگاتے تھے۔ اور دوسری چیز اگلی یہ بھی چیز سمجھنی ہے، یہ نہ سمجھنے کہ صحابہ ہماری طرح تھے، وہ چلنے کا دور تھا، لوگ چلا کرتے تھے، میلوں میلوں چلتے تھے، چل کے سفر، میلوں چل کے سفر کرتے۔ تو آج کل کے لوگ چلنا مشکل ہے، اس وقت تو لوگ میلوں چلتے تھے، میلوں عام بات تھی۔ لیکن اس دور میں بھی صحابہ کہتے ہیں جب آپ کے ساتھ ہم چلتے تھے، چلنے میں توانا تھے لوگ، لیکن آپ کے ساتھ چلنے میں ہمیں زور لگانا پڑتا تھا۔ اور وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُخْتَرِسٌ، لیکن آپ جو چل رہے ہوتے تھے آپ اپنی نارمل چال، عام چال چل رہے تھے، آپ زور کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، آپ بالکل آرام کے ساتھ چل رہے ہوتے، لیکن ہم زور لگا کے آپ کے ساتھ ملتے تھے۔ آپ کی چال چلنا ایسا تھا۔ اور پھر فرمایا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اذا سر استنار وجهه حتى كأنه شقة قمر، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکتا تھا اور ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، خوشی آپ کے چہرے پہ نظر آتی تھی، خوبصورتی بھی اور خوشی سامنے نظر آتی تھی، اور ہم آپ کی خوشی کو، آپ کے چہرے پہ آپ کی خوبصورتی، چمک، اس کو ہم دیکھتے تھے، پہچان لیتے تھے۔ اور صحابی کہتے ہیں جابر بن سمرہ، چاندنی رات میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جب رات ہو اور چاند نکلا ہو اور چاند کی روشنی پوری ہو اور چاند پورا سامنے ہو، تو اس وقت چاند کی روشنی، لائٹیں وائٹیں نہ ہو، ہم تو لائٹوں میں رہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، جب لائٹیں نہ، آپ کسی دیہات میں جنگل میں آپ کو بتائیں، پھر چاند کی روشنی بڑی خوبصورت لگتی ہے، پھر چاند ہی چاند نظر آتا ہے، پوری فضا میں صرف چاند نظر آتا ہے اور چاند ہی خوبصورت لگتا ہے، پھر اس وقت چاند ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اب کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں تجربہ نہیں ہے، تو اس وقت چاند چھایا ہوتا ہے، چاند سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں چاندنی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمرا، خوبصورت لباس پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کی طرف دیکھا اور چاند کو بھی دیکھا۔ فَلَهُوَ فِي عَيْنِي أَزْيَمْ مِنَ الْقَبْرِ، میں نے جب غور سے دیکھا اور بار بار دیکھا، توجہ کی، تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت۔ چنانچہ ربیع بن معوذ، ان سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کہا یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اے بیٹے اگر تم دیکھتے آپ کو تو تم ایسے دیکھتے جیسے سورج نکل آیا ہے، آپ کو ایسے دیکھتے، ایسے تمہیں پتہ چلتا۔ اور دوسری حدیث میں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ تو خوبصورتی آپ کا بیان کرنے والوں نے بیان کی، لیکن بیان نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اندر خوبصورتی بھی رکھی تھی اور آپ کے اندر روب بھی رکھا تھا، اس لیے صحابہ کہتے ہیں ہم نظر جما کے نہیں دیکھ سکتے تھے، خوبصورتی بھی تھی اور روب بھی تھا، نظر جما کے نہیں دیکھ سکتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ خود آپ کو دیکھیں اور آپ کی حسن مبارک ہو۔ اللہ نے آپ کو حسن مبارک ہو، یعنی ایسا بنایا ہوا تھا کہ نظر جما کے دیکھنا ہر چیز کو یہ مشکل ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتیوں سے نوازا، جہاں ظاہری خوبصورتی دی، خوبصورت ترین اپنی مخلوق، اسی طرح باطنی خوبصورتیاں بھی دی۔ چنانچہ پہلے نبیوں پہ جب قوموں نے الزام لگایا تو نبیوں نے اپنے الزام کا، ان پہ جو الزام لگا نبیوں نے خود جواب دیا۔ اس کو ذرا سمجھنا ہے، نبیوں پہ جب الزام لگایا قوموں نے، نبیوں نے خود جواب دیا۔ کیسے؟ نوح علیہ السلام پہ الزام لگایا، کیا لگایا؟ اِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح آپ واضح گمراہ ہو۔ قوم نے کہا آپ واضح گمراہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنا دفاع خود کیا، دفاع یعنی اپنا دفاع کے جواب خود دیا، کیا کہا؟ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام پہ قوم نے الزام لگایا، کیا؟ انا لنراک فی سفاہہ وانا لنظنک من الکاذبین،
ہم آپ کو نادان دیکھ رہے ہیں، آپ نادان ہیں اور آپ جھوٹے ہیں۔ تو حود علیہ السلام نے جواب خود دیا، یا قوم لیس بی سفہا ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میں نادان نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ دو نبیوں کا ذکر کیا۔ نبیوں پہ جب قوم نے الزام لگایا، نبیوں نے اپنی صفائی خود پیش کی۔ پیغمبر نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، میں نادان نہیں ہوں، اپنی صفائی خود پیش کی۔ محمد رسول اللہ امام الانبیاء پہ جب لوگوں نے الزام لگایا، مخالفین نے الزام لگایا، آپ نے اپنی صفائی نہیں پیش کی۔ سمجھنا ہے، پہلے نبیوں پہ جب الزام لگایا مخالفین نے، نبیوں نے اپنی صفائی خود پیش کی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امام الانبیاء والمرسلین پہ مخالفین نے، دشمنوں نے الزام لگایا، آپ نے اپنی صفائی نہیں پیش کی، آپ کی صفائی اللہ نے پیش کی۔ یہاں فرق ہے، نبی نے اپنی صفائی خود پیش کی، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، لیکن جب آپ پہ الزام لگایا، لوگوں نے کہا آپ شاعر ہیں، اللہ نے جواب دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا، وما علمنا الشعر وما ينبغي لنا، آپ کو ہم نے شعر نہیں سکھائے، اور نبی کا کام نہیں کہ شعر و شاعری کہے، ان الا ذکر وقرآن مبین، یہ بڑا واضح قرآن ہے، نصیحت ہے۔ انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، آپ نے کہا اللہ نے فرمایا ولا بقول کاہن، یہ کاہن کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے خود جواب دیا، تنزیل من رب العالمین۔ اسی طرح آپ پہ لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ گمراہ ہو گئے، آپ پہ گمراہی کا الزام لگایا، آپ نے جواب نہیں دیا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، اللہ نے جواب دیا۔ اللہ نے کیسے جواب؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کا صاحب گمراہ نہیں ہے، اللہ نے جواب دیا۔ آپ کی صفائی اللہ نے پیش کی۔ لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا مجنون ہے، مجنون ہے، آپ نے جواب نہیں دیا کہ لوگوں میں مجنون نہیں ہوں، دیکھتے نہیں میں عقل مند ہوں، آپ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا قسم دے کے، نون والقلم، قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے مجنون نہیں ہیں، اللہ نے جواب دیا۔ یہ اللہ نے آپ کی تکریم کی۔ اور پھر جتنے نبی آئے سب نبیوں سے اللہ نے اقرار لیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام، سب سے پہلے رسول، سب کے والد بھی ہیں اور نبی اور رسول بھی ہیں۔ اور آپ سے پہلے جو آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں سے اللہ نے ایک بات پوچھی اور ایک عہد لیا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے عیسیٰ، اگر آپ اپنی رسالت کے دور میں ہوں، اپنی نبوت کے دور میں ہوں، آپ کو کتاب بھی ملی ہوئی ہو، آپ کے زمانے میں محمد رسول اللہ آ جائیں، لتؤمنن بہ، آپ نے ان پہ ایمان لانا ہے، ولتنصرنہ، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ سب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا، یہ تم عہد لیتے ہو، سب نے کہا عہد لیا۔ اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ ہو، میں بھی گواہ ہوں۔ اللہ نے اس پہ گواہ بھی اللہ بنا۔ اگر تمہارے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ سب نبیوں کو پابند کیا گیا۔ وہ نبی، وہ پیغمبر ہمیں ملے ہیں جن کے لیے پابند سب نبیوں کو کہا گیا، اور اللہ نے قرار بھی لیا، اور اللہ خود گواہ بنا، اس معاہدے کا گواہ بنا۔ وہ نبی ہمیں ملے ہیں جن پہ ایمان لانا، جن کی مدد سب نبیوں سے وعدہ لیا گیا۔ جب ہم پہ مبعوث ہوئے، ہمارے لیے بھیجے گئے، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ان کی اتباع ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، ان کی پیروی کتنی اہم ہے، ان کی مدد ہمارے لیے کتنی لازم ہے، یہ بات سمجھنی ہے۔